بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهب همنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 105 سے۔ کل ہم نے 105 کو صرف ریڈ کیا تھا، اس کا ایکسپلینیشن نہیں دیا تھا، دیکھا تھا۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ، لتحکما، تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس، درمیان لوگوں کے، بما اراک اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے یا آپ کو بتایا ہے۔ اور کا مطلب ایکچولی دکھانا ہے۔ ولا تکن، اور نہ ہو آپ، للخائنین، خیانت کرنے والوں کے خاطر، قسیمن، جھگڑنے والے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک خاص ایک کانٹیکسٹ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہاں پر، کہ یہاں پر اس آیت میں اور اس سے اگلی چند آیت کا جو پس منظر ہے، یہ انصار کے قبیلہ جو تھا بنی ظفر کہ ایک آدمی جو بشیر بن ابیرخ تھے، تو کسی دوسرے انصار کے گھر سے انہوں نے کیا کیا، آٹے کا تھیلا چرایا۔ شاید ہم نے تھوڑا سا اس کو پڑھا ہوگا دور قرآن میں شاید، لیکن جو نئے سسٹرز ہیں ان کے لیے میں پوری سٹوری بیان کروں گی، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پرانے سسٹرز کو یہ پتا بھی ہو۔ تو یہ انصاری صحابی نے کیا کیا، یہ کسی دوسرے انصاری کے گھر سے آٹے کا تھیلا اور ایک زرہ چرائی۔ زرہ معلوم ہے نا، آرمر جس کو کہتے ہیں۔ اور چالاکی کے ساتھ یہ آٹے کا تھیلا اور زرہ راتوں رات ایک یہودی کی یہاں پر امانت رکھائے۔ اب تھیلا کیا ہوا، اتفاق سے کچھ پھٹا ہوا تھا، جس سے کیا ہوا، آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گرتا چلا گیا۔ اب جس سے سراغ لگانے میں بہت آسانی ہو گئی۔ اصل مالک نے پیچھا کیا تو بشیر بن ابیرخ جو تھے ان کے گھر پہنچ گئے اور اس سے اپنی چوری کا ذکر کیا، لیکن وہ صاف مکر گیا اور تلاشی بھی کرا دی، جہاں سے کچھ برآمد نہیں ہوا۔ اب مالک پیچھا کرتا ہوا اس یہودی کے یہاں پہنچا اور اپنی چوری کا ذکر کیا۔ تو یہودی کہنے لگا، ایسی زرہ تو میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ تو فلاں شخص نے میرے پاس بطور امانت رکھی ہے، لہٰذا میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ بالآخر کیا ہوا، یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اب چور اور اس کے خاندان والوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اصل مجرم اس یہودی کو ہی ثابت کیا جائے اور امانت کا درمیان میں نام ہی نہ آنے دیا جائے، تو اس واقعے سے قطعی لا علمی کا اظہار کر دیا جائے اور وہ یہ سمجھے کہ آپ یہودی کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اس طرح ہم بری ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایسا ہی کیا۔ انصاری چور اور اس کے حمایتیوں نے جو اس کے ساتھی تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس واقعے سے لا علمی اظہار کی کہ نہیں نہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم نے ان امانت نہیں رکھائی، ہمیں تو کچھ اس بارے میں نہیں پتا، اور قسمیں بھی کھانے لگے۔ تو جس کے نتیجے میں آپ نے کیا کیا، ان قائنوں کی باتوں میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہر ہے وہ قسمیں کھا رہے ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ ان کی باتوں میں آ گئے اور یہودی کو جھوٹا سمجھا، اور قریب تھا کہ آپ اس انصاری چور کو بری قرار دے دیں اور یہودی کو مجرم قرار دے دیں۔ یہودی کے حق میں قطعی فیصلہ سنا دے رہے تھے کہ آپ سلا دینے والے تھے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ فیصلہ سنانے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی اصل صورتحال سے اطلاع دے دی اور تنبیہ فرمائی کہ آپ ایسے بددیانت لوگوں کی قطعاً حمایت نہ کریں۔ تو اس آیت میں جو ایسے مسلمان کو خائن قرار دیا گیا جنہوں نے محض خاندان اور قبیلے کی بنا پر، مطلب یہ کہ ان کا کیسا تھا حال کہ ہمارے قبیلے کا ہے نا، تو بس اب چاہے وہ صحیح کرے چاہے وہ غلط کرے، ہم نے اس کی حمایت کرنی ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، کہ ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی یہ نہ ہو کہ اس کی بے عزتی ہو جائے۔ تو حالانکہ ان کے قبیلے والوں کو پتا تھا کہ اس نے یہ کام غلط کیا، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، اس کی حمایت کی، اس کی طرفداری کی۔ تو یہاں پر تمام لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ انصاف کے معاملے میں کسی قسم کا تعصب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک فریق دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے اور وہ حق پر ہے تو اسی کی حمایت کی جائے گی، مسلمانوں کی نہیں کی جائے گی۔ تو قاضی جو ہے ظاہری شہادت کی بنا پر فیصلہ کرنے کا پابند ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ انصاری کے حق میں فیصلہ دے بھی دیتے تو آپ کا کچھ قصور نہیں تھا، یہ آپ کی عظمت شان کے وجہ سے آپ کو بخشش طلب کرنے کی
ہدایت کی گئی ہے۔ آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ استغفار کریں کہ آپ غلط فیصلہ کرنے والے تھے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ جو یہودی تھا یہ حالانکہ نیکی پر تھا، اصل زرا کا چور دراصل سچا مسلمان نہیں بلکہ منافق تھا، اور اس کے خاندان والے بھی کچھ پختہ ایمان والے نہیں تھے۔ جب یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں چلا تو ان لوگوں کے مشورے کا موضوع یہ تھا کہ چور کس طرح چوری کے اس جرم سے بچ سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی تھی اور یہ سوچ رہے تھے کہ جرم اس یہودی کے سر کیسے تھوپا جائے، یہ انہوں نے سوچا تھا۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سکھایا ہے تو آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ خائن کس کو کہا گیا یہاں پر؟ جو خیانت کر رہے تھے، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کو بھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، آپ بخشش مانگے اللہ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا غفور الرحیم، ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اب آپ سے دیکھیے کہ یہ غلطی نادانستہ طور پر ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کریں، آپ اللہ سے اپنی معافی مانگیں۔ دیکھیے کہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، لیکن یہ دیکھیے کہ آپ اور ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، اتنی اس کی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن جو اگر نبی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی زیادہ پکڑ ہوتی ہے۔ ان کو دیکھیے کہ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ سمجھ کے نہیں کہا تھا یہ ایسے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کیا کریں؟ استغفار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی مانگنے کے لیے، استغفار کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور یہ نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ دیکھو ان کا نبی غلط فیصلے کرتا ہے۔ اب یہودی جو تھا تو وہ کیا سوچتا تھا کہ یہ دیکھو ان کا نبی کیسے ہے، یہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر آپ کو روک دیا وحی کے ذریعے، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور نہ آپ جھگڑا کریں ان لوگوں کی خاطر طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے۔ ان اللہ لا يحب، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس شخص کو، کانا خوانا اسیما، ہے جو خیانت کرنے والا اور گناہگار۔ ایک ہے خائن، ایک ہے خوان۔ خائن خیانت کرنے والا، خوان بہت زیادہ خیانت کرنے والا۔ یہاں پر مطلب زیادہ کا اس میں میننگ آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خیانت کرنے والا، اس میں اس کے میننگ آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر یستخفون، وہ چھپتے ہیں، من الناس، ہی لوگوں سے، ولا یستخفون، اور نہیں وہ چھپ سکتے، من اللہ، اللہ سے، وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون، جب وہ مشورے کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، اس چیز کا کہ وہ نہیں وہ راضی ہوتا اس بات سے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور ہے اللہ اس کو جو وہ کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک تو غلط چوری کی، یہ بھی کون تھا؟ منافق ہی تھا، اور چوری کر کے انہوں نے کیا کیا؟ ایک اس کو پھنسا دیا۔ اب یہ خطاب اس منافق چور کے حمایتیوں سے ہے کہ آج تم چور کے حمایتی بن گئے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو پکڑے گا، کون تمہاری وکالت کرے گا، جبکہ تمہارے لیے اپنا ہی گناہ کافی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ اگر پیسہ دے دو، عدالت میں سے آپ کا کوئی بھی وکیل آپ کے جھوٹ کو سچ ثابت کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اپنے گناہ دوسروں کے ذمہ لگانا اور بہتان تراشی کرنا، اصل چور کی حمایت کی دو صورتیں تھی۔ ایک یہ کہ چور نے جھوٹ بول کر اپنے حمایتیوں کو مطمئن کر دیا، اور فی الواقع مجرم نہیں ہوں یہ بتا دیا اس نے، یعنی ان کا یہ گناہ دانستہ طور پر غلطی کی بنا پر ہوا۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ حمایتیوں کو ٹھیک طرح معلوم ہو چکا تھا کہ جس کی وہ حمایت کر رہے ہیں، جس کی وہ طرفداری کر رہے ہیں، وہ اصل میں مجرم ہے۔ تو اس کا یہ گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے تعبیر کیا کہ دوسری صورت کو اپنے آپ پر ظلم کیا انہوں نے، کہ انہوں نے جو اس کی مدد کر کے کیا کیا، انہوں نے اپنے قبیلے کے والے کی مدد نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے بخشش مانگتے تو یقیناً ان کا گناہ معاف کر دیتا۔ تو یہاں پر ایسی آیتوں کا حکم عام ہوتا ہے، غلطی سے یا نادانستہ طور پر کوئی گناہ کسی بے قصور کے سر تھوپ دینے کی مثال تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک ایک بڑا گناہ ہے۔ پھر بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے خلاف اس کو یہودی کو بری ذمہ کیا اور ان کو پھر ان کے خلاف ان کو فیصلہ دیا. تو پھر یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ یہ خائن جو تھے یہ کیسے تھے کہ دوسروں پر انہوں نے کیا کیا، غلط فیصلے کرا دیے، غلط ان جھوٹے الزام لگا دیے. اب یہاں پر دیکھیے کہ ہمارے پاس بھی یہی ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ انسان کوئی غلط کام بھی کرے اور اس کا دوسروں کے سر پہ ٹھوپ دے، اور ساتھ میں اس کے ایسے وکیل بھی ہوں جو اس کے گناہ کو مٹانے کے لیے، چھپانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. تو وہ بھی اس میں گناہ گار ثابت ہوں گے. وہ سارا کے سارے لوگ اس میں گناہ گار ثابت ہوں گے کہ جو اس کو چھپا رہے ہیں، جو اس کے گناہ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آج دیکھیے کہ آج کے زمانے میں دیکھیے، آج کل تو یہ ساری چیزیں عام ہیں، تو وہاں پر تو ریئر کبھی ونس ہوتا ہوگا، لیکن آج کے زمانے میں دیکھیے کہ کوئی ریپ کرتا ہے، وہاں پر اس کا وکیل اس کو یہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہی نہیں. حالانکہ دیکھیے کہ کوئی انسان گناہ کر رہا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس کے طرف سے اٹھے کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہارا کیس لڑتا ہوں. کوئی نہیں ہونا چاہیے. سب کو یہ ہونا چاہیے کہ اس نے غلط کیا ہے تو اس کو اکیلے سزا ملنی چاہیے. لیکن آج ہمارے پاس دیکھیے کہ کوئی کسی کے چوری کرتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، کسی کا جائیدادیں ہڑپ کر لیتا ہے، اس کے لیے بہت سارے وکیل مل جاتے ہیں. پیسے دے دو اور ان کے، تو یہاں پر ان لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، پھر وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. تو یہ قیامت کے دن میں پھر وہ کیا کریں گے کہ وہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. بولا وہ یستخفون من الناس، وہ چھپ سکتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جب وہ مشورے کرتے ہیں یبیتون ما لا یرضی من القول، اس چیز کا جن سے وہ نہیں راضی ہوتا. یعنی کہ کیا مشورے کرتے ہیں یہ لوگ کہ گھروں میں، یعنی کہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ایسے کر لیں گے، ویسے کر لیں گے، ہم یہ یہاں پر ایسی باتیں ایسے ہم بنا لیں گے، ایسے ہم قصے بنا لیں گے. تو یہ ساری باتیں، یہ اپنی حرکات جو ہیں، یہ سارے کے سارے بیٹھ کر گھروں میں اسی طریقے سے مشورے کرتے ہیں نا. تو ان کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کر، اور اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو بھی سن رہا ہے، ان کے جو پلاننگز وہ بنا رہے ہیں اس کو بھی وہ سن رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور انہوں نے جو چور کی حمایت کی، قسمیں کھائی، یہ ساری پلاننگ تو ان کی ہوئی ہوگی نا گھروں میں بیٹھ کر. تو وہ جب مشورے کر رہے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو گھیرنے والا. ہاں انتم ہؤلائی، ہاں تم وہی لوگ ہو، تم نے جھگڑا کیا، انہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. فمن یجادل اللہ، پھر کون جھگڑا کرے گا اللہ سے، انہم ان کی طرف سے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ام من یکون، یا کون ہوگا علیہم وکیلا، ان کی طرف سے وکیل. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم نے جھگڑا کیا کس کی طرف سے، غلط شخص کی طرف سے، جو خائن تھا، جس نے گناہ کیا تھا، جو گناہگار تھا، جو مجرم تھا، اس کے طرف سے تم نے جھگڑا کیا دنیا کی زندگی میں. اور تم قیامت کے دن جب یہ گناہ لے کر آؤ گے تو تمہاری طرف سے کون وکیل کھڑا ہوگا پھر؟ تو یہاں پر یہ بات دیکھیں کتنا ڈرنے والی بات ہے یہ، کہ انسان کبھی کبھی یہ ہوتا ہے. اب چھوڑیے اتنی بڑی بڑی باتیں، چھوڑیے کورٹ کچہریوں کو، چھوڑیے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے پاس کئی بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ رانگ ہے، یہ رائٹ ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، صرف اپنے ہیں بول کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں. اب سپوز کے ایگزامپل لے لیجئے کہ گھر میں اگر ساس ہے اور نند ہے، اگر اپنی ماں اپنی بھابھی کے خلاف کوئی بات کہہ رہی ہے، بیٹی کو پتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بھابھی نے نہیں کیا ہے. اب ماں، بیٹی صرف کس لیے خاموش ہے کہ کہیں اگر میں ماں کے خلاف بول دوں تو میری ماں ہے، وہ جانے دو، میری ماں کی بے عزتی ہو جائے گی، تو یہ بات غلط ہو جائے گی نا پھر. تو اس نے کیا کیا، پھر اس کی طرفداری کر لی جو غلط تھا، غلطی پر تھا. اب ماں کیا کرتی ہے، بیٹا اور بہو ہے، یا بیٹی اور بہو ہے، تو اس میں کس کو رانگ سمجھتی ہے، بہو کو رانگ سمجھتی ہے کہ نہیں انہوں نے ہی کیا ہوگا، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میری بیٹی ایسی اور ایسی ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کہتی. تو یہ جو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اگر تم اس طریقے سے کرو گے، ان کی طرف سے تم وکالت کر رہے ہو، تو قیامت کے دن کون تمہاری طرف سے وکالت کرے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بہو کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کبھی گھر میں دیورانی جٹھانی ہے تو کوئی ایک
کوئی زیادہ پیسوں والی جو زیادہ اثر و رسوخ والی ہے تو وہ چھوٹی کو دبا رہی ہے، یا پھر نندے ہیں تو وہ اپنی بھاوجوں پر وہ کر رہی ہے کہ ظلم کر رہی ہے، یا پھر ان کو آرڈر دے رہی ہے، اور ماں کو پتا ہے کہ یہ سب غلط ہے، لیکن وہ کیا کر رہی ہے؟ کس کا ساتھ دے رہی ہے؟ اپنوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ میرے اپنے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے غلطی کا ساتھ دیا، جرم کرنے والوں کا ساتھ دیا، اب جرم سے مراد ہر بڑی چیز نہیں ہوگی کہ شراب ہے، جوا ہے، یا چوری ہے، ڈکیت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اگر ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے بیٹی نے کچھ کیا ہے، ہم کو بیٹی کو بولنا ہے، بہو نے نہیں کیا ہے تو اس کا زبردستی کا نام بیٹا ہے، اور بہو ہے تو ماں کیا کہتی کہ نہیں میرا بیٹا ہی صحیح ہے، نہیں میری بہو ہمیشہ غلط ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، جو باہر سے آنے والی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ غلط ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو بیٹی اگر کچھ کرے گی تو اس پر پردے ڈالے جاتے ہیں، بہو اگر تھوڑا سا کچھ کرے تو اس کو اچھالا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے پھر؟ یہی ساری چیزیں اس میں، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اب یہاں تو مثال ہمیں اس زرا کی دی گئی، اور اس آٹے کے تھیلے کی دی گئی، اور ان لوگوں کی دی گئی جو اس کا سپورٹ کر رہے تھے۔ تو یہاں پر ہم کس کا سپورٹ کرتے ہیں؟ کون سی ایسی غلط باتیں ہمارے آس پاس ہوتی ہیں؟ یہاں پر بھی ہمیں انصاف پسندی رکھنا چاہیے۔ اس انصاف کے ساتھ ہمیں زندگی میں ہر مسئلے کو حل کرنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ ہی درپیش آئے یا لڑائی جھگڑے ہی ہوں۔ اگر ہماری ماں غلط ہے، اگر ہماری بیٹی غلط ہے، ہم نے فوراً بولنا ہے کہ نہیں نہیں آپ کی غلطی ہے، آپ نے یہ کیا تھا۔ ہماری اس میں عزت تھوڑی کم ہو جائے گی؟ ایٹ لیسٹ ہم قیامت کے دن اس بات سے تو بچ جائیں گے نا، کہ اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں کو کھڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کون تمہارے ساتھ پھر وکیل ہوگا وہاں پر؟ یہاں تو تم نے بہت وکیل جمع کر لیا اپنے لیے، کبھی اثر و رسوخ کی وجہ سے، کبھی پیسوں کی وجہ سے، کبھی رشتہ داریوں کی وجہ سے، کبھی اپنے رشتوں کی وجہ سے، کبھی بڑائی کی وجہ سے، بہت ساری چیزوں کی وجہ سے جب تم نے اپنے رشتوں اس کو اہمیت دے لی اور اپنے بہت سارے حمایتی بنا لیے، لیکن قیامت کے دن کون تمہارا حمایتی ہوگا؟ یہ کتنی ڈرا دینے والی بات ہے نا، کہ اب میں یکون علیہم وکیلا یوم القیامتی، قیامت کے دن کون ہوگا تمہاری طرف سے وکیل؟ یہاں پر تو تم بڑے دھڑلے سے کسی کا ساتھ دے رہے ہو کہ وہ ہمارے اپنے ہیں، ہم اس لیے ہم کو شے دے رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں، ہمارے اپنے، غلطی بھی ہو گئی تو کوئی نہیں، لیکن دوسروں سے اگر غلطی ہو رہی تو ہم اس کو اچھال رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں کہ یہ کوئی بھی آیتیں جب یہودیوں کے بارے میں آ رہی ہے، انصار کے بارے میں آ رہی ہے، ہم یہ سوچ کے خاموش نہ بیٹھ جائیں کہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی تھی، ہمیں اس سے کیا، ہماری زندگیوں میں اس کو ہم کیسے فالو کرنا ہے یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ ہر آیت کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں کو سدھارتی ہے۔ ہدایت ہے نا، قرآن تو ہدایت ہے، ہم نے کئی بار پڑھا، آپ نے انڈرلائن بھی کیا دور قرآن کے ٹائم پر کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، راستہ دکھانے والی چیز ہے۔ تو ہر آیت سے ہمیں کچھ نہ کچھ نصیحت ملتی ہے، کوئی نہ کوئی راستہ دکھتا ہے، کوئی ہمارے غلطیوں پر ہمیں سمجھ آتی ہے، کہ جیسے کہ ابھی ہماری ایک بہن نے کہا کہ ہمیں ریئلائز ہوا کہ دیکھو ہم نے قرآن پڑھا لیکن سمجھا نہیں، ہمیں چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل نہیں پتا تھے، کہ ایک بہن نے کہا کہ ہم نماز کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھتے تھے، اب یہ آیت آئی تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، تو ہم نے ریئلائز کیا نا، حالانکہ ہمارا نام تو کہیں نہیں تھا، لیکن جو سبق لینے والے ہیں نا تو ہر جگہ سے سبق لیتے ہیں، اور جو سبق لینے والے نہیں آپ ان کو بھلے ہی کتنی اسٹوریاں سنا دیں آپ، وہ کہیں گے کہ اچھا یہ تو اس وقت کی بات ہے، اچھا یہ تو پرانے لوگ، جیسے یہ لوگ کہا کرتے تھے نا پرانے قوموں کے لوگ، تو یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو ہمیں پتا ہے، یہ تو ہمارا کیا اس میں۔ تو یہ یہاں پر ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم کسی غلط کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ ہمارے اپنے ہی ہوں، تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہونا پڑے گا، اور وہاں پر ہمارے لیے کوئی وکیل نہیں ہوگا جو ہماری طرف سے جھگڑا کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی عمل کرے برا، او یظلم، یا ظلم کرے نفسہ اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے، یجد اللہ، تو پائے گا اللہ کو، غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم کیا کرو، فوراً توبہ استغفار کر لو۔ اگر تو انسان دیکھے کہ ایک ہوتی ہے کہ غلطی کر کے اس پر اڑ جانا، ہاں تو میں نے کیا تو کیا ہوا، ایک تو یہ کہتا ہے انسان، دوسرے کیا کیا اپنی غلطی کو مانتا ہی نہیں ہے، میں نے کیا ہی نہیں۔ ایسے بھی ہوتے کچھ لوگ نا، ان سے غلطی ہو گئی ہے، ساروں کو پتا ہے، لیکن وہ اپنی غلطی نہیں مانتے۔ دوسرے کون ہوتے ہیں کہ غلطی کر بھی لی تو اس پر اکڑے رہتے ہیں،
अड़े हुए रहते हैं। हाँ तो क्या हुआ, हाँ मैंने बोला तो क्या हुआ, हाँ मैंने किया तो क्या हुआ एक बार हो गया तो, ऐसे। लेकिन तीसरे टाइप के कौन लोग हैं, जो फौरन उनसे गलती होती है फौरन शर्मिंदा हो जाते हैं, फौरन नादिम हो जाते हैं, फौरन रिपेंटेंस करते हैं, अल्लाह अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं, तौबा व इस्तगफार करते हैं कि अल्लाह ये मेरे से गलती कैसे हो गई। ये कैसे कैसे लोग छोटे आप देखेंगे कि पहले के जमाने के जो सहाबी थे, बड़े बड़े नेक लोग थे, ऐसे रोते थे, सालों साल एक गलती पर रोते थे। मैं सुन रही थी किसी की स्टोरी में सुन रही थी कि उन्होंने कहा कि कोई मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा अभी, तो उन्होंने कहा कि मैं 10 साल, उन्होंने कहा या 20 साल, तो मैं से रो रो के मैं अल्लाह से माफी मांग रहा हूँ, तौबा इस्तगफार कर रहा हूँ कि मुझसे ये गलती सरजद हो गई। तो उनसे किसी ने पूछा कि क्या गलती आपसे हो गई? तो उन्होंने कहा कि मैं किसी के घर दावत गया था या मेरे ही घर में दावत थी, तो मैंने बाजू वाले शख्स की दीवार से मिट्टी लेकर मैंने अपना हाथ धो लिया। तो मैंने उसकी मिट्टी की खयानत कर दी ना। अब मैंने उसकी बिना पूछे उसकी मिट्टी ले ली, तो अब मुझे अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। तो इसकी शर्मिंदगी में वो देखिए कि सालों से वो अल्लाह से तौबा इस्तगफार कर रहे हैं। हमारे अंदर है क्या ऐसी क्वालिटी? हम तो करते भी हैं, भूल भी जाते हैं, गलतियाँ करते भी हैं, भूल भी जाते हैं, कभी हमको याद भी नहीं रहता कि हमने क्या-क्या गलतियाँ की। अल्लाह ताला के सामने हमारी कितनी नमाज़ें छूटी, किसके हमने दिल दुखाए। हम तो शर्मिंदा होने में बड़ी शर्म महसूस करते हैं कि नहीं, क्या लोग क्या सोचेंगे अगर मैं शर्मिंदा हो जाऊँगी। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तो क्या इस्तगफार करते, अल्लाह से बख्शिश माँगते, तो अल्लाह ताला को क्या पाओगे तुम? बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, बहुत ज़्यादा निहायत रहम करने वाला। अल्लाह ताला खुश होता है ना। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि इंसान अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह करके आएगा और अगर उसमें शिर्क ना होगा, तो मैं सारे गुनाह उसके माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। एक जगह ये भी आता है कि जमीन भर के अगर कोई गुनाह लेकर आए और उसमें शिर्क शामिल ना हो, तो मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है कि ये आयत से हमें पता चलता है, यजिदल्लाह गफूर रहीमा। तुम अल्लाह ताला को कैसे पाओगे? बहुत ज्यादा बख्शिश बख्शिश करने वाला और माफ करने वाला, निहायत रहम करने वाला। लेकिन उसके लिए क्या शर्त है कि हम पहले आजिज़ी और इनकिसारी और अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को देखें तो सही। एक जो मोमिन बंदा होता है ना, तो मैं इसका मिसाल हमेशा आप लोगों को देती रहती हूँ कि मोमिन बंदे के लिए एक छोटी-सी जो गुनाह है, मक्खी के बराबर गुनाह जो है उसका, तो वो कैसे है? पहाड़ के बराबर है। अगर उससे कोई मक्खी के बराबर कोई गुनाह हो जाए मोमिन बंदे से, तो वो क्या सोचता है? पहाड़ है, गुनाहों का पहाड़ मेरे सर पर रखा हुआ। इतना शर्मिंदा वो होता है। और कोई जो गुनाहगार इंसान है, बहुत ज़्यादा गुनाह करता रहता है, तो अगर उसके पास पहाड़ भर के गुनाह हो, तो वो उसको मक्खी की तरह नाक पे सूड़ा देगा। हाँ, क्या हुआ कि इतना सा गुनाह किया तो क्या हुआ? ऐसे उन लोगों के ये 2 तरीके के लोग होते हैं, एक मोमिन और एक जो मोमिन नहीं होते, जो आम उनको आदत होती है गुनाहों की। तो अब जैसे कि देखिए, आप देखिए कुछ लोग हैं, कभी नमाज़ नहीं पढ़ते। तो उनको कोई एहसास भी नहीं होता कि हमारी नमाज़ इतनी छूट गई, तो अब हम कैसे, हम मरेंगे तो क्या होगा? हम अल्लाह के पास जाएँगे तो क्या होगा? इसके बारे में बिल्कुल उनके दिमाग में ख़्याल नहीं आता। उसके अपोज़िट एक मोमिन बंदा है, हर रोज़ नमाज़ें पढ़ता है, उसकी अगर तहज्जुद भी छूट जाए तो वो रोता है, कि हाय आज मैं तहज्जुद को क्यों नहीं उठी? हाय मेरी आज फ़जर कैसे क़ज़ा हो गई? रोता है, परेशान होता है, तौबा इस्तग़फ़ार करता है, दिन भर मलाल होता है उसको कि मेरे से ये गलती कैसे हो गई? तो ये होती है मोमिन की सिफ़त। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान गुनाह कर ले, फ़ौरन रिपेंटेंस कर ले, फ़ौरन अपनी गलती की माफ़ी माँग ले, फ़ौरन ये रियलाइज़ कर ले कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। तो यहाँ पर भी इन लोगों के बारे में बताई जा रही है बात कि अल्लाह ताला को वो कह रहे हैं कि अगर कोई कर ले कोई अमल बुरा या ज़ुल्म कर ले अपनी जान पर, ज़ुल्म करने से मुराद यही है ना कि कोई गुनाह हम अपने पे कर रहे हैं, तो अपनी जानों पर ही ज़ुल्म कर रहे हैं ना हम। गुनाह करके तो हम दूसरों पर तो ज़ुल्म नहीं कर रहे, बल्कि अपनी ही जानों पर हम ज़ुल्म कर रहे हैं। तो यहाँ उनकी बात ये बताई गई है कि अगर वो अल्लाह ताला के पास आते, तो क्या होता? अल्लाह ताला को वो गफूरुर रहीमा पाते, बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला पाते। वमन यक्सिब इस्मन, और जो शख्स कमाता है कोई गुनाह, फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिही, तो बेशक वो कमाता है अपने ही खिलाफ। कोई अगर गुनाह कर रहा है, तो वो किसके लिए, किसके ऊपर जा रहा है उसका वबाल? खुद अपने ही ऊपर जा रहा है। दूसरों का तो कुछ भी नहीं जाएगा ना।
تو انسان تو دنیا میں سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اتنا سا ہوا ہے کیا ہوا، لیکن یہ دیکھیے کہ کیا ہو رہا، یہاں پر اس کے ہی اپنے خلاف وہ جا رہا ہے، اپنے ہی وہ گناہ جو کر رہا ہے اس کے اپنے ہی خلاف جا رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے خوب جاننے والا، نہایت حکمت والا۔ ہم چھوٹے سے چھوٹی بھی اگر کوئی گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، علیمن علیمن حکیمہ۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے نا، فوراً یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، بھلے ہی لوگ نہ دیکھیں آپ کو، بھلے ہی گھر کے لوگوں سے آپ چھپ کے کوئی، اب آپ دیکھیں کہ آج جو گناہ ہو رہے ہیں چوری چھپے، سب سے زیادہ گناہ کون سا ہو رہا ہے؟ موبائلوں کا استعمال، اپنے کمروں میں، اپنے بلینکٹس میں نوجوان نسلیں کیا کر رہی ہیں ان کو نہیں پتا، ان کو یہ ریئلائز کرائیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین تمہارے شولڈرز پہ بیٹھے ہیں۔ بچوں کو اپنے آپ سے نہ ڈرائیں کبھی بھی کہ میں پاپا کو بول دوں گی، میں ممی کو بول دوں گی، میں تمہیں ماروں گی، میں تمہیں یہ سزا دوں گی، بلکہ ان کو نا اللہ کا ڈر بتایا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے، تم اللہ کو کیا جواب دو گے اگر کوئی انسان گناہ کر رہا ہے، چھپ کے کر رہا ہے۔ ہر انسان یہ سوچے کہ میں نے اکیلے میں جو گناہ کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ علیمن حکیمہ، خوب جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے، اس کی نظر میں ہمارے سب گناہ، ہم دلوں میں کس کے بارے میں کوئی اگر برائی سوچ رہے ہیں وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ بھی اس کو پتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ تو یہ انسان یہ نہ سوچے کہ میں تو اپنے گھر میں یہ کر رہی ہوں، کس کو کیا پتا چلے گا، نہیں، بلکہ نہ چلے پتا لیکن اللہ کو پتا چل گیا، یہی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، یہی بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ لیا، میں نے یہ گناہ کیا تھا، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، فوراً توبہ و استغفار کریں۔ اسی لیے تو ہمیں کہا گیا کہ بہت زیادہ توبہ و استغفار کریں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ گناہ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اب ہمیں وہ گناہ نہیں لگتا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہم عادی ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن ہم سوچتے ہیں چلو چھوٹی سی بات ہے نا، کیا ہوا، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ کے کر گزرتے ہیں۔ تو ایسے گناہ روزمرہ ہماری زندگی میں شامل ہیں، اب ہمیں وہ چیک کرنا ہے کہ ایسے کون سے گناہ ہیں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں شامل ہیں، جن کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، یا جن کی ہمیں عادت بن گئی ہے، اب وہ ہم کو بھی اس سے دور ہونا ہے۔ وَمَن یکسب، اور جو شخص کرتا ہے قطیعتاً کوئی خطا، کوئی گناہ، او اسمن، او یا کوئی گناہ، ثم یرمی، پھر وہ الزام لگاتا ہے، بھی اس کا بریئن، کسی بے گناہ پر، فقد احتملا، تو تحقیق اس نے کیا کیا، اپنے ذمے لے لیا، بہتانن، بہتان، و اسم مبینہ، اور گناہ ظاہر، یعنی کہ اگر کوئی انسان غلطی بھی کر رہا، گناہ بھی، یا کوئی غلطی ہے یا کوئی گناہ کر رہا، ایک تو اس نے کیا کیا، گناہ کیا، غلطی کی، اپنے گناہ دوسروں کے ذمے لگانا، اور بہتان تراشی، اس میں یہ کیا کہ ایک تو اس میں کیا، ایک تو اس نے پہلے خود گناہ کیا، یہ ایک اس کا گناہ ہو گیا، دوسرے اس نے دوسروں کے سر پہ لگا دیا، یہ اس کا دوسرا گناہ ہو گیا، دو گناہ اس کے بڑے بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے ایسا کیا تو یہ کیا ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہتانن و اثم مبینہ، گناہ ہے ظاہر بہت بڑا۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیہ کا آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت، تو یقیناً آپ نے ارادہ کر لیا تھا، طائفتاً ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، ان یضلوکا، یہ کہ وہ آپ کو بہکا دیں، وما یضلون، اور نہیں وہ بہکاتے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی آپ کو، وما یضرونک، اور نہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے، من شیئن، کچھ بھی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوراً وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ کون رانگ ہے اور کون رائٹ ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آپ بھی گمراہ ہو جاتے، اور انہوں نے تو کوشش کی تھی، ان کی ایک جماعت نے، کہ آپ کو کیسے قسمیں کھا کھا کر انہوں نے اپنی باتوں میں آپ کو لا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ نہیں وہ بہکاتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ ہے نا ان کے ساتھ، نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تھی، تو اس لیے ان کا ارادے، ان کی جو گمراہ کرنے کی چال جو تھی وہ ناکام ہو گئی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اللہ نے نازل کی آپ پر کتاب، والحکمت، اور حکمت، وعلمک، اور اس نے آپ کو سکھایا، ما لم تکن تعلم، کہ جو نہیں تھے آپ جانتے، وکانا فضل اللہ، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر، عظیماً، بہت بڑا۔
اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب، حکمت بھی ہے اس میں، علامہ کا، اور آپ کو سکھایا اس نے علم۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، تو حکمت بھی کیا ہے کہ کیسے اس کو، کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے، کیسے اس پر عمل کرنا سکھانا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کو اصل صورتحال سے اس واقعے پر بھی مطلع کر دیا، اور دوسری چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت سکھائی کہ کیسے آپ اس کو سکھائیں گے، کیسے آپ کا اس کا علم آپ لوگوں کو دکھائیں گے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر آپ پر فضل نہ ہوتا تو آپ بھی اس میں بہک جاتے، اور اللہ تعالیٰ کا علم، جو علم سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کان فضل اللہ علیہ عظیما، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ دیکھیے کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی اور ہمارے لیے نبی بھیجے، تو یہ ہمیں کون کون سی چیزیں سکھا رہی ہیں، ڈونٹس اینڈ ڈوز، کیا کیا غلط ہے، روزمرہ کی زندگی میں بھی ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ دین کی نالج تو ہمیں مل رہی ہے، لیکن دنیاوی طریقے کیسے گزارنا ہے، دنیاوی زندگی میں ہمیں کیسے رکھنا ہے، اپنے تعلقات کہیے، یا پھر لین دین کے تعلقات، یا رشتہ داروں کے تعلقات، یا جو بھی چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ قرآن سے پتہ چل رہی ہے۔ قرآن کی تعلیم اگر نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے یہ علم آپ کو سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے کوئی بھلائی اکثر ان کی سرگوشیوں میں۔ نجوا کس کو کہتے ہیں؟ سرگوشی کو کہتے ہیں، یعنی کہ کانوں میں جو باتیں کرتے ہیں، کانا پوسی جس کو کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجوا۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ الا من امر بصدقۃ، مگر جو شخص حکم دے صدقے کا، او معروف، یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس، یا صلح کرانے کا درمیان میں لوگوں کے، ومن یفعل ذلک، اور جو شخص یہ کرے، ابتغاء مرضات اللہ، تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اسے دیں گے اجر بہت بڑا۔ اب یہ دیکھیے کہ اکثر سرگوشیاں کیا ہوتی ہیں؟ اب یہاں پر جو منافق تھے، یہ لوگ کیا سرگوشیاں کرتے تھے؟ ان کی سرگوشیاں اکثر یہ ہوتی تھی کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے کہ دیکھو یہ مسلمان کیسے ہیں، یہ ان کے بارے میں مطلب ان کا مذاق اڑانا، ان کے چال ڈھال، ان کے کپڑے، جو بھی خفیہ جو مشورے ہے، یا بھی ان کی جو خفیہ باتیں ہوتی تھی، تو یہ مسلمانوں کے خلاف ہی ہوتی تھی نا۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیسے ہیں، رسول کے خلاف مخالف باتیں کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو یہ ان کی کوئی خیر نہیں ہوتی ان کی اکثر نجوا میں۔ اور ہاں، اگر اس میں خیر کون سی ہو سکتی کہ کوئی بیٹھ کر یہ ڈسکس کرے، اب جیسے کہ محفل میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، ایک گروپ بنایا، آپ لوگوں کا ایک گروپ بنا ہوا ہے 4-5 لوگوں کا، آپ لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ فلاں ہماری دوست ہے، وہ بہت غریب ہے، ہم اس کے ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس کے بچوں کی فیس بھر دیتے ہیں، تو 4-5 لوگ مل کے آہستہ آہستہ، کہ اس کو بھی نہ پتا چلے، کہیں شرمندہ نہ ہو جائے، 4 لوگوں میں اور کیوں پتا کر کے بتا کے ہم بولیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ سرگوشی خیر کی ہے، یہ صدقے کی ہے، یا نیکی کی ہے، تو یا پھر کسی کے بارے میں صلح کروانا چاہ رہے ہیں آپ، صلح کروانا سب سے بہت بڑی نیکی کا کام ہے، تو اس میں نوافل سے بھی زیادہ، نوافل روزوں سے بھی زیادہ اس کا اجر ہے کہ اگر آپ نے کسی کی صلح کرا دی، یا میاں بیوی میں صلح کرا دی، تو یہ اس کی اگر کوئی ڈسکس کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر سرگوشیاں ہمارے پاس کیسی ہوتی ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ کوئی پارٹی میں آپ بیٹھے ہیں، تو وہاں پر کیا سرگوشیاں ہوتی ہیں؟ دو سہیلیاں آپس میں بیٹھی ہیں، تو تیسرا کوئی وہاں سے گزر رہا ہے، دیکھو اس کے کپڑے دیکھو، اس کے بال دیکھو، یہ تو اپنے ایسے اس نے بال بنائے ہیں، یہ تو اس کے اوپر نہ سوٹ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں نا۔ کوئی اگر سامنے سے جا رہا ہے تو کہ اس کی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ گروپ بنا کر بیٹھتے ہیں، اور جو سامنے سے جاتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہیں اس کی باتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہیں اس کے کپڑوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کانوں میں باتیں کی جاتی ہیں اور مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دیکھیے کہ یہ بھی ہمارے روزمرہ کی زندگی میں شامل ہے نا، یہ ساری چیزیں، تو یہ تو ان کی بات تھی، منافقوں کی بات تھی۔ تو اگر ہمارے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو ہم نے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو منافقوں کی صفت ہے، یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔
ہاں، اور کون سی سرگوشی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، صدقے کی بات کر رہے ہیں، کوئی اپنی پرسنل کوئی پرابلم ڈسکس کرنا چاہتا ہے کسی ٹیچر سے یا کوئی عالم سے، وہ الگ سرگوشی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن کوئی خیر کس میں نہیں ہے؟ ایسی سرگوشی جو کسی کے مذاق اڑائے یا کوئی گناہ میں مبتلا کرے، تو ایسی سرگوشی گناہ کا سبب بن سکتی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے جو کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ایسے لوگوں کو ہم اجر دیں گے، بہت بڑا اجر، اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر ان کو ملے گا۔ اگر کوئی نیکی تلاش کرنے کے لیے، نیکی کے کام کرنے کے لیے اگر کوئی سرگوشی کر رہا ہے، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کوئی سرگوشی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے نا۔ اگر ہم کسی کے کان میں بات کریں تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے دل میں ہم نے کیا پلان بنایا ہے کہ ہم چاروں پانچوں فرینڈز بیٹھ کے ایسے کریں گے، چلو ہم ایسا کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، یا پھر ان کی صلاح کروا دیتے ہیں، یا پھر ہم یہ کلاس میں ہم جوائن کرتے ہیں۔ یہ سرگوشی اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ خیر ہے۔ اگر کوئی گناہ، کسی کی برائیاں ہو رہی ہیں، کسی کے مذاق اڑا رہی ہیں، آپ دیکھیے کہ چار عورتیں بیٹھی ہیں، ہسبینڈ کی برائیاں کر رہی ہیں، سسرال والوں کی برائیاں کر رہی ہیں، تو یہ سرگوشی کیا ہے؟ لا خیر کثیر من، اس میں کوئی سرگوشی میں کوئی بھلائی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ ہماری سرگوشیاں بھی کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے والی، چاہے ہم زور سے بات کریں، چاہے ہم سرگوشی میں بات کریں، ہر جگہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رضا ہوگی تو ہم کو اللہ تعالیٰ پھر ہم سے بھی راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خوش ہوگا پھر۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما تبینہ، بعد اس کے کہ واضح ہو گئی، لہو اس کے لیے ہدا، ہدایت، وَيَتَّبِعْ، اور وہ پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین، سوائے اس راستے کے جو مومنوں کا راستہ ہے، نولیہ، تو ہم کیا کریں گے؟ اسے پھیر دیں گے، ما تولا، جدھر وہ پھرتا ہے، وَنُصْلِيهِ جہنم، اور ہم اس کو داخل کریں گے جہنم میں، وساءت مسیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پھرنے کی۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک تو رسول کی مخالفت نہیں کرنی ہے، جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی اب یہاں پر ان کی بھی بات کہی جا رہی ہے کہ رسول کی مخالفت، جو شخص راہ راست کے واضح ہو جانے کے بعد، مطلب اب سب سمجھ آ گیا کہ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے، رسول ہمیں کیا بتاتے ہیں، قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ڈونٹس اینڈ ڈوز کا ہمیں پتا ہے۔ اب جیسے کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، ہم کبھی قضا کر لیتے تھے، لیکن اب ہمیں پتا چل گیا کہ قضا بھی نہیں کرنی ہے، تو اب ہمیں معلوم ہونے کے باوجود اگر ہم کریں گے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ رسول کی مخالفت ہے، اللہ کے احکامات کی مخالفت ہے۔ اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور اختیار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے۔ جو انسان جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے وہی راستے آسان کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے آس پاس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، اچھی پڑھائی ہو، کس لیے؟ اچھی جاب ملے، تو ان کو اچھی پڑھائیاں مل رہی ہے، اچھی جابز مل رہی ہے، دین کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں سوچا، انہوں نے اس میں یہ نہیں سوچا کہ اس میں کیا غلط ہو سکتا ہے، کیا رائٹ ہو سکتا ہے، کیا رانگ ہو سکتا ہے، کیا غلط طریقے سے پیسہ رشوت کھا کے کمایا جا رہا ہے، رشوت لے کے کمایا جا رہا ہے، نہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے رشوت لے رہے ہیں، غلط طریقوں سے، باطل طریقوں سے پیسہ کمایا جا رہا ہے، اس لیے بچوں کا فیوچر اچھا بنانا ہے۔ انہوں نے اس بات میں اس کی خیال نہیں کیا کہ کہیں یہ اللہ کی ناراضگی والا کام تو نہیں ہے، کہیں ہمیں اس سے روکا تو نہیں گیا۔ تو یہ ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ بھی ہمارے آس پاس ہیں جو گناہوں میں آگے ہی آگے بڑھتے ہیں، ان کے لیے وہ راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کوئی ایک شخص ہے، وہ رشوت ایک بار لیتا ہے، اب اس کے لیے اور راستے کھل جاتے ہیں، وہ غلط طریقوں سے پیسے کمانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جو دنیا چاہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ دنیا میں ان کے لیے اتنے راستے کھل جاتے ہیں، اور ان کے لیے دین کے سارے راستے آہستہ آہستہ بند ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی، انہوں نے محنتیں ہی نہیں کی کہ وہ دین کی طرف آتے، اسٹرگل کرتے، اللہ کو راضی کرنے کا کوئی کام سوچتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ان کو اسی میں خوش کر دیا، اسی میں پھر وہ مصروف ہو گئے، وہ دنیا میں ہی مصروف ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ کچھ لوگ ہمارے آس پاس ہیں، ان کی جابس، آپ ان سے بات کریں گے نا تو صرف وہ اپنی جاب، اپنی دنیا، اپنے فیشن، اپنے کپڑے، اسی کے بارے میں آپ کو ڈسکس کرتے ہوئے نظر آئیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جو اللہ والے آپ کے دوست ہیں، رب والے جو ہیں نا، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے نا، آپ کو ایسے لگے گا کہ میں کچھ سیکھ کر اٹھی ہوں،
ان کو آپ دیکھیں گے کہ ان کا پہننا، ان کا اوڑھنا، ان کی بات، ان کی چیت، ان کے سٹیٹس، ان کے موبائل میں میسیجز، ان کے گروپس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی سیکھ دیتے ہیں۔ آپ ایسے دوست بنائیں جو آپ کو ہر وقت نیکیوں کی طرف بلانے والے ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ لنک سے کتنے ایسے دوست ہوں گے جنہوں نے اپنے دوستوں کو اس قرآن کی کلاس میں جڑا دیا۔ اگر ان کے اچھے نیک دوست نہ ہوتے تو وہ یہاں کیسے آتے؟ اب دیکھیے کہ دنیا دار دوست ہوگا نا تو آپ کو کیا کہے گا، ارے فلاں جگہ اتنی اچھی سیل لگی ہے، وہاں پر تو وہ برانڈ کے کپڑے مل رہے ہیں، یہاں تو یہ جویلری مل رہی ہے، ارے یہاں تو گولڈ سستا ہو گیا، چلو آج گولڈ لینے چلتے ہیں۔ یہی ان کی ڈسکشن ہوگی، دنیا دنیا دنیا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے کیا کرتا ہے، وہی راستے آسان کر دیتا ہے، جاؤ اسی پر رہو۔ اور ہم نے پیچھے کیا پڑھا کہ جو چاہتا ہے دنیا اور آخرت، کیا نیک لوگوں کے بارے میں کیا کہا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ تو جو دنیا بھی چاہتا ہے اور آخرت بھی چاہتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، دونوں دے دیتے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ جو چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا ملے تو ہمیں صرف، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، صرف دنیا دے دیتے ہیں، اور جو چاہتا ہے کہ دونوں اس کو ملے تو ہم اس کو دونوں عطا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جو بہنیں یہاں پر ہماری کلاس میں بیٹھی ہیں، کیا ان کے سارے کام رک گئے؟ کیا ان کے کھانے پکانے، ان کے ملنے ملانے، دعوتیں پارٹیاں سب رک گئی ان کی؟ نہیں، وہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے، دنیا بھی مل رہی ہے، آخرت بھی مل رہی ہے، یہاں پر بھی اجر کما رہے ہیں، وہاں پر بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دین کی طرف آ جائیں تو اپنی سارے انجوائمنٹ چھوڑ دیں، آپ ملنا ملانا چھوڑ دیں، آپ اپنے فرینڈس سے ملنا چھوڑ دیں، آپ کوئی دعوتیں کرنا یا دعوتیں جوائن کرنا چھوڑ دیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ تو اپنے دین اور دنیا کو بیلنس کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کیسے رکھنا ہے، ہم نے وقت پہ نماز پڑھ لی، ہم نے وقت پہ قرآن پڑھ لیا، ہم نے وقت پہ نوٹس بنا لیے، اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم کھانا پکا لیا، دعوت کر لی، کہیں گھومنے چلے گئے، کہیں ملنے چلے گئے، کوئی انجوائمنٹ کر لیا، تو وہ کوئی اس میں برائی نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے پھر ہم اس کو دنیا ہی دے دیتے۔ اب آپ دیکھیے کہ برے لوگوں کے دوست بھی برے ہی ہوتے ہیں، ان کو برائی کی طرف ہی بلانے والے ہوتے ہیں، ان کو ان کے سارا سرکل جو ہوتا ہے نا اسی ٹائپ کا سرکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نیک لوگوں کے سرکل کیسے ہوتے ہیں، ان سے اور زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ پھر ہم کیا، ہمارا کیا خیال ہوتا ہے، ارے میں ان کے ساتھ بیٹھی، دیکھو یہ کتنے نیکیوں میں آگے، میں تو اتنی پیچھے ہوں۔ پھر ہمارے اندر کیا شوق پیدا ہوتا کہ نہیں، اب دیکھیے، اب ہماری کلاس میں دیکھیے جو بہنیں یاد کر رہی ہیں، جو نوٹس بنا رہی ہیں، جو مائک کھول کے ایکسپلین کر رہی ہیں، باقی بہنوں کو کیا خیال آ رہا ہے، ارے میں بھی ایسے ہی کروں گی، اب مجھے بھی ایکسپلین کرنا ہے، اب مجھے بھی نوٹس بنانا ہے۔ کہ آپ اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا۔ اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو اپنی 5 نمازوں کو کیا 4 نمازوں کو بھی آپ بہت زیادہ سمجھیں گے کہ ہاں میں تو اتنی نیک ہوں، اللہ میں تو دیکھو کتنی نمازیں، 4 نمازیں تو میں پڑھتی ہوں، چلو ٹھیک ہے فجر نہیں ہو رہی میری، کوئی بات نہیں، یہ لوگ تو دیکھو ایک بھی نہیں پڑھتے۔ ان کے سامنے آپ کو بہت زیادہ لگے گا کہ میں بہت نیک ہوں۔ لیکن ایسے لوگوں کو دیکھا کریں جو بہت زیادہ آگے ہیں اللہ کے نزدیک، انہوں نے دین میں آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں ان کو دیکھا کریں، تب ہمیں ریئلائز ہوگا کہ ہم کتنے پیچھے ہیں، کیسے وہ ٹائم نکالتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ٹائم۔ لوگ اتنے ایکسکیوز بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بچے چھوٹے ہیں اور ہمارے پاس کام بہت ہے، جوائنٹ فیملی ہے، بچوں کے ایگزامس ہے، بچوں کے اسکول ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا یہاں بیٹھی ہوئی خواتین کے ساتھ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے لیے وقت نکالنا، اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے برکت ڈال دیتا ہے کہ کسی نے پرسوں ہی کہا نا کہ ایسے وقت میں برکت ہوگی ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہمارے کام بھی سمٹ گئے۔ کئی بہنوں نے مجھے یہ کہا کہ پہلے ہمارے کام نہیں سمٹتے تھے، ہم الجھے ہوئے رہتے تھے کاموں میں، لیکن اب ہم قرآن کی کلاس کے ساتھ ایکسٹرا ہم اپنی پرسنل اسٹڈی کے ساتھ ہمارے کام بھی اتنے آسانی سے ہو رہے ہیں، اور کام کرنے میں مزہ بھی آ رہا ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے، نیگیٹیوٹی بھی دور ہو گئی ہے، پازیٹیوٹی آ گئی ہے۔ تو قرآن کی محفلوں میں، اللہ کی محفلوں میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوا کہ ہمارے اندر نیکیوں کے جذبے پیدا ہو گئے، دوڑ پیدا ہو گئی کہ اب مجھے ان سے زیادہ دوڑنا ہے، شوق پیدا ہو گیا کہ کئی بہنیں ہماری نانیاں ہیں، دادیاں ہیں، کئی بہنیں ہماری 12 کے اسٹوڈنٹس ہیں، اتنے کم عمر بچے بھی ہیں ہماری کلاس میں، کئی اولڈ ایج خواتین بھی ہیں، لیکن ہر ایک کو شوق کیا ہے، ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اور کیا کیا کر لیں، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں۔ دیکھیے کہ ہم ریمائنڈرز لگاتے ہیں یا ہمیں عید کے ریمائنڈرز لگاتے ہیں تو فوراً اس میں بھی دوڑ لگاتی ہے خواتین ہمارے پاس کی کہ ہمیں روزے بھی رکھنا ہے، منڈے اور تھرسڈے کے روزے کے ہم ریمائنڈرز لگاتے ہیں، اس میں بھی دوڑ لگاتی ہیں کہ یہ بھی ہمیں کرنا ہے، کوئی نیکی میں پیچھے نہیں رہتی۔
جیسے ہی کوئی کسی کی صدقے و خیرات کی بات ہم پوسٹ کرتے ہیں، فوراً پرسنل پہ میسج آتا ہے کہ ہمیں اس میں شامل ہونا ہے، یہ نیکی میں۔ کون سی ایسی نیکی ہے جس میں وہ شامل نہیں ہونا چاہتے؟ یہ ہوتے ہیں رب والے۔ ہمیں بھی رب والے بننا ہے، اللہ والے بننا ہے، کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جائے، ایسی ہماری پرسنالٹی ہو، ایسی ہماری بات چیت ہو کہ ہم جب بات کریں کسی سے تو دنیا 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 نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کپڑے نہ پہنے، آپ بال نہ بنائیں، آپ اچھے سے اچھے تیار نہ ہو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ساری دنیا ہی چھوڑ دیں، بس بیٹھ جائیں ایک جگہ مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں، بس آپ نے نماز پڑھا اور قرآن پڑھا اور باقی سب چھوڑ دیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کے ساتھ ہم دین کو کیسے بیلنس کریں یہ ہمیں دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے وہ بھی آسان کر دے گا جو ہمیں چاہیے، اور جو ہمیں نہیں چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے گا۔ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، اللہ تم میرے طرف وہ نازل کر جو ہر بھلائی میری طرف نازل کر، میں اس کے لیے تیری محتاج ہوں۔ ایسی دعائیں بھی کرتے جائیں ساتھ۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ہمارے لیے کیسے راستے آسان کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، مومنوں کے راستوں کو اسی طرف ہم پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے۔ اگر ہم دنیا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا آسان کر دے گا، اگر ہم آخرت کے راستوں پر دوڑنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے راستوں کے لیے آسان کر دے گا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن وہ برابر کلاس ایک بھی مس نہیں کرتی۔ کوئی ایسی بہنیں ہماری جو بیمار ہیں، جو اتنی زیادہ کبھی کبھی تو وہ ہاسپٹلائز ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ کلاس نہیں مس کرتی۔ کیا بات ہے ایسی! اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہوگا ایسے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جو کوئی ایکسکیوز کو بیچ میں نہیں لاتے کہ کوئی ہماری کلاس نہ چھوٹ جائے۔ کوئی ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے میں کوئی ایسی چیز ہمارے ہارٹ پر کلک کرے، ایسی ہارٹ ٹچنگ بات ہو کہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، کوئی ہمارے گناہوں کی ہمیں ریئلائز کروا دے، ہمیں فوراً توبہ استغفار کی توفیق مل جائے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ پورے 1 گھنٹے میں آپ پورا قرآن آپ سمجھیں گے، یا پورے 10 آیتیں جو میں نے سمجھائی ہے وہ نہ بھی سمجھیں آپ، کوئی ایک بات تو آپ کے دل پہ کلک کرے گی نا کہ ہاں سچ میں مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے، ہاں مجھے بھی توبہ استغفار کرنا چاہیے، ہاں مجھے بھی قرآن کو ایسے پڑھنا چاہیے، ہاں میں نے اب تک نہیں پڑھا۔ یہ شرمندگی بھی ہمارے دل میں آئے گی کہ میں نے اتنے دنوں سے قرآن پڑھا لیکن کچھ بھی نہیں سمجھا۔ کیا قرآن صرف پڑھنے کے لیے ہے، یا سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے؟ یہ قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے، سمجھنے کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، سیدھے راستے بتانے والی کتاب ہے۔ تو ہم نے اس سے سیدھا راستہ تو لیا ہی نہیں، بس اس کو پڑھتے رہے، ثواب کی خاطر پڑھتے رہے، اور بس ثواب تو ہمیں ضرور مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، ایک آیت بھی پڑھیں گے تو اس کا اجر ملے گا، لیکن ہم نے اس سے جو کام لینا تھا وہ تو کام ہم نے لیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے بھی وہ راستے آسان کر دے جو تو نے اپنے مومن بندوں کے لیے راستے آسان کیے، اور ہمیں بھی اس پر چلا دے، بلکہ چلا نہیں دے، دوڑا دے۔ اب ہمارے پاس، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں، کہ اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم بیبی سٹیپ لے لے کر چلیں، اچھا ہم اب ABCD سیکھیں گے تو پھر ہم 2 لیٹرز ورڈ سیکھیں گے۔ نہیں، اب ہمیں دوڑنا پڑے گا، کیونکہ ہم آلریڈی 40 اور 50 طے کر کے آ چکے ہیں سال۔ اب ہمارے پاس کتنا ٹائم بچا ہمیں نہیں پتا۔ اب ہم نے لمبا عرصہ گزار کے آ چکے۔ جو ینگسٹرز ہیں ہماری اس کلاس میں وہ واقعی خوش قسمت ہیں، بہت کم ہوتے ہیں ینگسٹرز جو ہوتے ہیں اس طرف آتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا گاڈ گفٹ ہوتا ہے ان کو کہ وہ اس طرف آ جاتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نا تو ان کو ایسی ایسی محفلوں میں لا کر بٹھا دیتا ہے۔ ینگ بچیاں، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اس طرف آتے ہیں۔ ان کو تو بس اپنی پڑھائیوں کا، اپنے فیوچر کا، اس کا ہی خیال ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تو ہماری پڑھائی ہے، ابھی تو ہمارا یہ سب کچھ ہے، یہ ہمیں کرنا ہے، وہ ہمیں کرنا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ اگر کوئی اس طرف آتا ہے نا تو وہ اسپیشل گاڈ گفٹ ہے ان کو، ینگ ایج میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرف پھیر دیا۔ اس کا شکر بھی ادا کرے۔ اگر آپ کا دل اس کلاس میں لگ رہا ہے نا، اس کا بھی شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسندیدہ بنایا ایسی محفلوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھایا، یہ چیزیں ہمیں پسند آنے لگی۔ اگر تو آپ کا دل یہاں سے بھاگنے کو کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے۔ کوئی انسان ایسی محفل میں آ جائے اور یہ سوچے کہ چلو اب میں کل نہیں کلاس کروں گی، اب دوسرے دن یہ سوچے اچھا دیکھوں گی میں کل کروں گی یا نہیں کروں گی، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک بار آپ ایسی محفل میں آ گئے تو آپ کا دل یہاں پر لگ جانا چاہیے کہ نہیں، کب، جیسے کہ ایک بہن نے کہا نا کہ ہم انتظار کرتے ٹائم کب ہوگا کلاس کا،
ایسے ہو جانا چاہیے، ہمیں قرآن سے ایسی محبت ہو جانی چاہیے کہ ہم اس کو سنتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں، دلوں میں ٹھنڈک اترتی رہی۔ یہ چیز ہے نا جو آپ کو کبھی ڈپریشن میں نہیں جانے دے گی۔ دنیا کے کتنے ہی مسئلے آپ کے سامنے آ جائیں، کبھی اینزائٹی اٹیکس نہیں آنے دیں گی آپ کو سکون اطمینان دیتی ہے۔ قرآن سننے سے نا ہمارے دکھ درد سارے ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے رہنا ہے، ہم کیا لے کے کھڑے رہیں گے؟ دنیا تو ایسے تیسے جیسے بھی ہماری گزر ہی جائے گی، لیکن اللہ کے پاس پھر ہماری کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی جنت میں گزرنا چاہیے نا۔ دوزخ تو ہم ایک دن بھی نہیں برداشت کرتے، ایک منٹ نہیں برداشت کر سکتے۔ یہاں دیکھیے کہ آپ توے پہ ہاتھ رکھ کے کتنی منٹ کھڑے رہ سکتے؟ ایک سیکنڈ بھی نہیں کھڑے رہ سکتے، پتا ہے نا ہمیں یہ بات؟ تو دوزخ کی آگ تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کیسے ہم اس پر صبر کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ آگ پر کیسے صبر کریں گے؟ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ یہ لوگ آگ پر کیسے صبر کریں گے؟ تو ہم ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہم تو نہیں صبر کر سکتے آگ پہ، ایک لمحے کے لیے بھی ہم آگ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی تو شعلے ایسے ہوں گے کہ دور تک اس کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شعلوں سے بھی ہمیں بچائے، اس کی بھاپ سے بھی ہمیں بچائے، اس کی لو سے بھی ہمیں بچائے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے، ایسی محفلوں کی محبت پیدا کر دے، اور ایسے راستے ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ ہمیں بھی تو نولی ہی تو ہمیں بھی پھیر دے ایسے راستوں کی طرف۔ اللہ ہمارے لیے بھی مومنوں کے راستے آسان کر دے، اللہ ہمیں مومنوں کے راستوں پر چلا دے۔ ایسی بھی دعا کیا کرے، اللہ ہمارے لیے پسندیدہ بنا دے ان راستوں کو، ہمیں خوشی محسوس ہو ایسے راستوں پر چل کے، ہمیں خوشی محسوس ہو ایسی محفلوں میں بیٹھ کر، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ایسی محفلوں میں کون بیٹھتے ہیں؟ جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، چوزن ونس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جن کو چن کے یہاں لا کر بٹھاتا ہے۔ کئی لوگ ہیں نا جن تک لنک پہنچی لیکن وہ نہیں آئے، انہوں نے پسند نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے لنک دیکھنے کے باوجود بھی کچھ لوگ انجوائمنٹ میں مصروف ہوں گے، کچھ لوگ مووی دیکھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ سیریل دیکھ رہے ہوں گے، کچھ اپنے دنیا میں کاموں میں مصروف ہوں گے، لیکن وہ اس طرف نہیں آئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں پسند کیا۔ جن کو پسند کیا انہیں بلا دیا۔ اب کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو 10 مصروفیات کے باوجود انہوں نے اس کو پرائرٹی دی، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا پھر ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور خوش بھی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں لا کے بٹھایا، آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، آپ کو اور کیا کیا نیکیاں اپنی زندگیوں میں شامل کرنی ہے یہ بھی سوچنا ہے، اور میں کیا کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن کر یہاں لا کر بٹھایا نا، اب میں قرآن کو پڑھوں گی، سمجھوں گی، اس کے لفظی ترجمے پہ غور کروں گی، اس کی تفسیر کو پڑھوں گی، اس کو لکھوں گی، اس کو یاد کروں گی، کیا کیا میں کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہمارا خیال ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 115 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔